ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین، آج بات کریں گے آرٹیکل 12 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے بارے میں. آرٹیکل 12 کو ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. آرٹیکل 12 I read: Protection against retrospective punishment. No law shall authorize the punishment of a person, Clause A, for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission, or for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time the offence was committed. Clause 2. Nothing in Clause 1 or in Article 270 shall apply to any law making acts of abrogation or subversion of a constitution in force in Pakistan at any time since the 23rd day of March 1956 an offence. آرٹیکل 12 کو ہم نے پڑھا. اس میں تین باتیں ہمیں ملتی ہیں. جو کلاز اے ہے اور بی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ ہے وہ ہے کیا، اور پھر آگے جا کے کلاس 2 میں ایکسیپشن دی گئی ہے. جو کانسیپٹ ہے کہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ نہیں مل سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں جب ایک جرم ہوا جو اس وقت جرم نہیں تھا، یعنی کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو کہ قابل جرم نہیں تھا اس وقت، اور وہ بعد ازاں جرم بنا. فار ایگزامپل ایک واقعہ ہوتا ہے 2021 میں، اور 2021 میں کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ اس واقعہ کو، اس ایکٹ کو کوئی جرم ڈکلیئر کر سکے، اور 2022 میں جا کے اس ایکٹ کے بارے میں کوئی قانون آتا ہے کہ یہ چیز جرم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ 2021 میں جو اس سے کوئی معاملہ سرزد ہوا اس میں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی سادہ سی اگزامپل آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک 489F ہے جو جعلی چیک دینے کے اوپر کوگنیزنس لی جاتی ہے اور پرچہ درج ہوتا ہے، FIR کٹتی ہے کہ جعلی چیک آپ کسی کو دیا جائے. اب یہ جو جعلی چیک کا ہے قانون دینے کا، جس کے اوپر FIR ہو اگر کوئی دیتا ہے جعلی چیک، یہ 2002 کی میں آیا، انٹروڈیوس ہوا ہے آرڈیننس کے ذریعے. اب اس سے پہلے اگر کسی نے ایکٹ آنے سے پہلے اگر کسی نے چیک دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہ لا نہیں تھا، لہٰذا وہ اس کا جو 489F کا جو جرم ہے وہ نہیں بنے گا. اور اسی طرح جو کلاس بی ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک جرم کسی وقت جب ہوا کسی سے اگر سرزد، اور اس وقت سزا اس کی جو تھی اس جرم کی 7 سال تھی، لیکن سبسیکوینٹلی سزا جو ہے اس جرم کی سال بعد بڑھا دی گئی، وہ 7 سے 10 سال کر دی گئی یا 15 سال کر دی گئی. تو وہ جو شخص تھا جب اس سے جرم ہوا تھا تو اس کی سزا 7 سال تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی سزا کو بھی بڑھا دیں، کیونکہ اب سزا بڑھ چکی ہے. مثال کے طور پر ایک جرم ہوا، جیسے 489F ہی کو لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے اپنے ناظرین کے لیے، کہ 489F میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ 3 سال ہے جعلی چیک دینے کے اوپر. اب آج اگر اس کی 3 سال سزا ہے، آج اگر FIR کٹتی ہے تو اس کی 3 سال سزا ہے. اب کسی امینڈمنٹ کے ذریعے کل یا مہینے بعد کوئی ایسا لا آ جاتا ہے کہ جو 3 سال کی سزا ہے وہ 7 سال کر دی جاتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو جب اسے جرم سرزد ہوا سزا 3 سال تھی تو اس کو 7 سال دے دی جائے گی، ایسا نہیں ہے. اس کو وہی سزا ملے گی جو اس وقت جرم میں اس کی سزا متعین تھی. لہذا ماضی کی کسی واقعہ کو قصوروار ٹھہرا کر آپ اس کو کسی بھی شخص کو سزا نہیں دے سکتے. یہ بنیادی فلسفہ ہے اس آئین کا. اور اس میں ایک ایکسیپشن نکالی گئی ہے. وہ ایکسیپشن ہے ہائی ٹریزن کے بارے میں، کہ یہ رول اپلائی نہیں کرے گا 1956 سے لے کر 23 مارچ 1956 سے لے کر آج تک کا جو ہے وہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اور اس کو اگر لے کے آنا ہے جیسے ہائی ٹریزن کا معاملہ ہے تو وہاں یہ ایکسیپشن آڑے آئے گی، اور وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائی ٹریزن کا جو جرم تھا وہ چونکہ اس وقت نہیں تھا قانون، لہٰذا اس کو اب پنش نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہائی ٹریزن ایکٹ جو ہے وہ 1973 میں بنا، ہائی ٹریزن ایکٹ. اب 1956 سے لے کر 1973 تک اگر ہائی ٹریزن ایکٹ 73 میں بھی بنا آ کے، تو اس ایکٹ کے ذریعے آپ پراسیکیوٹ کر سکتے ہیں ہر اس شخص کو جو آئین توڑنے کا ذمہ دار ہے، اور 1956 سے لے کر جو ہے وہ 1973 تک کے پیریڈ میں بھی جس نے بھی آئین توڑا آپ اس کو پراسیکیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو آرٹیکل 12 ہے یہ آڑے نہیں آئے گا. اچھا، یہ ہائی ٹریزن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. بہت سی اس پہ باتیں ہوتی ہیں، بہت اطراف سے باتیں ہوتی ہیں. ہم نے ایک علیحدہ سے ایک نشست میں آرٹیکل 6 کے اوپر بات بھی کی، اور اب اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں صرف اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ہائی ٹریزن کہ جب آپ قانون کو سسپینڈ کرتے ہیں یا قانون کو زیر التوا رکھتے ہیں، تو اس کیا جو ہے وہ یہ صرف یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قابض ہو جائے اور اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ اس نے پی سی او جو پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جاری کر دیا تو یہ ہائی ٹریزن ہو گیا. یہ ایک لٹرل میننگ تو ہو سکتا ہے ہائی ٹریزن کا، لیکن اگر اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہر وہ کام جو آئین پاکستان کی نفی میں ہوتا ہے وہ میرے نزدیک، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ ہائی ٹریزن میں آتا ہے. کیونکہ آئین کی کسی شک کو پر عمل درآمد نہ کرنا آئین کو زیر التوا میں رکھنے کے مترادف ہے. آئین کی کسی شک کو کوئی امپورٹنس نہ دینا ایسے ہی ہے جیسے آئین کو جو ہے وہ آپ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے. جیسے آرٹیکل 9 جو ہے وہ زندگی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اگر زندگیاں جو ہیں، صرف ایک زندگی نہیں، کروڑوں زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئین کی وہ جو آرٹیکل 9 ہے اس کو وہ عملاً معطل ہے. لوگوں کو جینے کے لیے ان کا حق نہیں اگر مل رہا تو آئین معطل ہے. لہٰذا اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو پھر آرٹیکل 12 یہ اجازت دیتا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اس 1956 سے لے کر، کیونکہ اس میں لکھا ہوا 1956 ہے لہٰذا اس سے پیچھے ہم نہیں جاتے، 1947 سے 1956 سے لے کر آج تک جس نے بھی بے دردی سے اس ملک کو لوٹا وہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے. اور
اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے، آج بھی اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے آج بھی، جس نے کرپشن کو رواج دیا. کیونکہ جب اس نے کرپشن کو رواج دیا تو آئین کو ایک طرح سے اس نے معطل کیا. آئین تو ایک لیونگ آرگن ہے کہ آپ سب کا خیال رکھیں گے، لیکن اگر آپ نے کرپشن کی تو اس کا مطلب ہے آئین کو آپ نے معطل رکھا. اگر آپ نے صرف قانون سازی اپنی ذات کے لیے کی، صرف پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن اس ملک میں ہوتی رہی، ایک شخص کے لیے آئین کو تبدیل کیا جاتا رہا، تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تبدیل کیا گیا. پھر اپنی ذات کو ہی ہمیشہ کے لیے برسر اقتدار رکھنے کے لیے بھی آئین کو میں امینڈمنٹ کی کوشش کی گئی. پھر اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا. تو کیا عہدے کا ناجائز استعمال کرنا، اقربا پروی کرنا، صرف اپنے عزیز و رشتہ داروں کو نوازنا، صرف اپنی تنخواہوں مرات میں اضافہ کرنا، پارلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں، اور غریب عوام کے کو پہ بوجھ ڈالنا اور ان کی بنیادی ضروریات زندگی کو چھیننا اور اپنی جو ہے وہ عیاشی کو برقرار رکھنا اور قائم کرنا، تو یہ بھی آئین سے ایک طرح سے غداری کے زمرے میں آتا ہے. اور ہر اس سیاستدان پر اور ہر اس حکمران پر جو کوئی بھی ہے، خواہ وہ عوام سے تھا یا عوام سے نہیں تھا یا کسی ادارے سے تھا، ہر اس شخص پر جس نے اس قوم کو لوٹا، جس نے کرپشن کی، جس نے لوگوں کے نام پر اقتدار حاصل کر کے لوگوں کو ان کے حقوق فراہم نہیں کیے. یہ آئین کا آرٹیکل جو 12 ہے یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.